علی سمجھ میں نہیں آتا۔ 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ 39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ جاگو یار جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آیا تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا خیبر میں، کیوں علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح، علی بغیر جبریل کے نازل ہوا۔ تھک گئے ہو؟ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ، گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں دو ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ اچھا، اگر 600 من کا دروازہ علی اکیلے نے اٹھا لیا تھا، مرحب کو قتل کرنے کے لیے تلوار کہاں سے چلائی تھی؟ وچوں کھڑکی کاٹ لی ہونی، درمیان میں کھڑکی کھول لی تھی اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ کہ اس وقت اس دروازے کو آسمان پہ اچھالا، تب کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں۔ پھر ان کو پکارا جاتا ہے، پھر ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، یا 11ویں والے مدد، ادرکنی یا علی، اغثنی یا علی۔ یہ شرک کی کبھی ترین صورت ہے کہ انسان ان کو پکارے جو اپنی مدد اگر علی مدد کرنے کی قوتوں والے ہوتے تو معاویہ سے اتنے عرصے تک جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً ہی فتح نہ پا لیتے؟ کیوں ان کے بیٹے حسن نے صلح کی اور منبر پر معاویہ کو بٹھایا؟ کیوں حسین کو زہر دے کر، حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ کیوں حسین کو 72 انسانوں کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر مقابلے کرنے کی نوبت آئی؟ اگر وہ مشکل کشا تھے، اگر وہ حاجت روا تھے،
ان کو پکارا جاتا ہے جو مرنے کے بعد اپنی مدد نہیں کر سکتے، غیر کی مدد کہاں سے کریں گے؟ پھر ان سے شفاعت طلب کی جاتی ہے، ان کی قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، اور ان قبروں پہ قندیلیں، ان قبروں پہ اگربتیاں۔ میں نے پاکستان میں ایک دربار کی وزٹ کی تو قبر کے اوپر پنکھا لگا ہوا، واللہ العظیم اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، گرمی ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی اگر واقعی یہ ولی اللہ ہے، واقعی یہ ولی اللہ ہے، تو اس ولی اللہ کو تمہارے پنکھوں کی ضرورت؟ اس کی قبر تو جنت کا باغ بن چکا ہے، وہاں تو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ ولی اللہ نہیں ہے، کوڑے شاہ ہے، تو پھر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، اس آگ کو تمہارا پنکھا ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ لیکن ویسے عقل کی بات ہے، تم نے بند قبر کے اوپر پنکھا لگایا، موری بھی کھول دو، قبر میں سوراخ بھی تو کرو نا جہاں سے ہوا اندر جائے۔ قبر ساری بند ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، قبروں پہ قندیلیں، قبروں پہ اگربتیاں، قبروں پہ پنکھے، قبروں پہ دیے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تعویذ دینے والا 1000 روپے تو اپنی جیب میں لے کے ڈال لیتا ہے، اور کہتا ہے 100 روپے دا تیل بابا دے چراغ چ پا دیو، یہ تیل چلتا رہے، اور پھر اس تیل کی کرامتیں۔ او جی آپ نہیں مانتے، آپ ہوئے جو وہابی۔ میرا بیٹا 6 سال تک بالکل نہیں بول سکتا تھا، میں نے پیر توتے شاہ کا نمک اس کو چٹایا، ٹر ٹر بولنے لگ گیا۔ ہماری پڑوسن کا بچہ بہرا تھا، ہم نے بابا کی درگاہ سے تیل لا کے اس کے کان میں ڈالا، وہ اتنا گندا اور میلا تیل ہوتا ہے، سننے والے کے کان میں ڈالو تو ڈورا ہو جائے گا، اور اس نے ڈورے کے کان میں ڈالا تو ٹھیک ہو گیا۔ ان قبروں کی پوجا ہوتی ہے، ان قبروں پہ قندیلیں روشن ہوتی ہیں، ان قبروں پر۔ اور پھر چندے کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، چندوں کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا، قبر پہ دیا جلانا، قبر پہ چادر چڑھانا شرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا مشرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو اور کون مشرک ہوگا؟ اگر قبر پہ اگربتیاں جلانے والا، بکروں کی نیاز دینے والا، پھولوں کی پتیاں ڈالنے والا مشرک نہیں، تو ایک مکھی قبر پہ دے کر جہنم میں جانے والے کا کیا جرم ہے؟ اگر حجویری کی قبر کو 2.5 من عرق گلاب سے غسل دے کر انسان پھر بھی مواحد رہتا ہے، تو مکھی والے کو بھی اجازت ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا ربا میں تے مکھی دیتی سی، میں نے تو مکھی دی تھی، میرا جرم کیا ہے؟ یہاں تو عرق گلاب دینے والے جنت میں آ گئے۔ یہ وہ شرک کا دروازہ ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، اس قبر کو چھوا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، داخل ہوتے ہی اس کی دہلیز کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں، اس کو تبرک کے طور پہ چھوتے ہیں۔ صرف حجر اسود کو تبرک کے طور پہ ہاتھ نہیں لگاتے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ وہاں بھی مواحدوں کے امام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہو گئے، کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، چومتا کیوں ہوں؟ سرکار کو تجھے چومتے دیکھا تھا، مدینے والے کو چومتے دیکھا تھا، اور اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا، خطاب کا بیٹا تجھے کبھی نہ چومتا، وہ تو اس لیے چومے۔ اور یہاں قبروں کی چوما ہے، اس کو چوما جا رہا ہے، اس پہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اور جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر شیطان وہاں پر میلے لگواتا ہے، عرس لگواتا ہے، پھر لکیرانی سرکس لگتی ہے، پھر کنجر خانے کا بازار جاری ہوتا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے، غلو کرتے ہوئے اٹھایا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنایا۔